اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ قرآن مجید کو سمجھنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ اس کے بارے میں قرآن کریم خود کیا کہتا ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جہاں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بعد جس چیز پہ سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ ہے علم۔ اور کسی چیز کا علم اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آپ اس چیز کو نہایت باریک بینی سے بڑے غور و فکر کے ساتھ تحقیق کے ساتھ تدبر کر کے اس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پھر آپ کسی نہ کسی چیز کے مکمل علم تک آگاہی حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں تقریباً کم و بیش 750 مقامات پہ اس کتاب میں غور و فکر، تحقیق اور تدبر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ جیسے ہی اس کتاب کی ابتدا ہو رہی ہے، سورۃ بقرہ کی جو ابتدائی قرآن مجید کی سورت ہے، اس کی ابتدا ہی ایک بہت بڑی مسٹری سے ہو رہی ہے کہ الف لام میم۔ لیکن اس کے بعد ہی بہت بڑا معمہ آ رہا ہے اس کتاب کے متعلق۔ اس کتاب کا مصنف بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک تک کی گنجائش بھی نہیں ہے، غلطی کا امکان ہونا یا کسی قسم کی کمی کا ہونا، کوئی نقص پایا جانا، وہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ اس کتاب میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا عجیب مصنف ہے جو اس کتاب کی ابتدا ہی میں اپنے پڑھنے والے کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اس کتاب کو پڑھنا ہے یا اس کتاب کی طرف آنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی تمام عقلی شعوری صلاحیتوں کو جمع کر کے اپنی ذہنیت کو کریٹیکل بنا لینا ہے، تنقیدی بنا لینا ہے، پھر آپ نے اس کتاب کی طرف بڑھنا ہے۔ تو دنیا میں کوئی ایسا مصنف کبھی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے جو کتاب تخلیق کی ہے یا اس کی کوئی تصنیف ہے یا کوئی اس کی تخلیق ہے وہ رہتی دنیا تک کسی قسم کے کمی، نقص اور غلطی سے بالکل محفوظ رہے گی۔ لیکن قرآن کریم کا مصنف یہ دعویٰ کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب تمام جہانوں کے لیے ہے اور اس میں رہنمائی ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ اس کے اندر رہنمائی کا مواد موجود ہے جو اس کو پڑھے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 صحابہ ایسے گزرے ہیں جو اپنے وقت کے بلکہ آنے والے وقت تک بھی اگر ان کو ٹاپ انٹلیکٹ میں شمار کیا جائے تو یہ کوئی ایسی دو رائے والی بات نہیں ہوگی۔ ان میں سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کی قرآن کریم کی انٹرپریٹیشن کے متعلق ایک بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اپنی انٹرپریٹیشن ہر دور میں اس دور کے مروجہ علوم کے مطابق کرتی رہے گی۔ یعنی کہ قرآن کی انٹرپریٹیشن جو ہے، تشریح، وہ ہر دور کے میں جس قسم کے علوم پائے جائیں گے، جیسے موجودہ دور ہے تحقیق کا دور ہے، سائنٹیفک نالج کا دور ہے، تو قرآن کو اگر ہم اس نظر سے دیکھیں، غور و فکر کی نظر سے دیکھتے ہیں، تحقیق کے پیمانے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور سائنٹیفک علوم کے ساتھ ہم کسی اس کریٹیریے پہ قرآن کو جج کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن ان تمام معیار پہ پورا اتر رہا ہے۔ اور قرآن کے اندر بے شمار موجودہ دور کے جو سائنٹیفک معجزات ہیں ان کی تشریح پڑی ہے، ان سے بھرا پڑا ہے۔ تو یہ کتاب کہتی ہے کہ اس کی طرف جب آپ آئیں تو آپ خالی نظر سے نہ آئیں۔ اس کا مطالعہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کے ایک ایک لفظ پہ، اس کی ایک ایک سٹیٹمنٹ پہ آپ نے
ریسرچ تھیسس بلڈ کرنے ہیں، ہائپاتھیسس کیمپ کرنے ہیں، پھر ان ہائپاتھیسس کو آپ نے مروجہ علوم کے کسی نہ کسی کرائٹیریے پہ جا کے ٹیسٹ کرنا ہے، ٹیسٹ کر کے پھر فائنڈنگ نکالنی ہے، فائنڈنگ نکال کے پھر آپ نے کنکلوژن کے پروسیس پہ پہنچنا ہے۔ اسی حوالے سے مجھے ایک بہت خوبصورت بات یاد آ رہی ہے، جو کہ آج سے 1000 سال پہلے برصغیر و پاک و ہند میں ایک بہت بڑے استاد اور صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ لاہور کے اندر ان کا مزار موجود ہے، اور آپ کم و بیش سب لوگ ان کو جانتے ہوں گے۔ سیدنا علی بن عثمان حجویر المعروف داتا کے نام سے وہ مشہور ہیں۔ تو ان کی کتاب ہے کشف المحجوب، اس کے اندر ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پڑھنے والے کی زندگی بدل دے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خدا کو بہتر طریقے سے اس کی شناخت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اپنے وقت کے جو مروجہ علوم ہیں کم از کم ان کا بنیادی علم آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے۔ تو اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی بہتر شناخت کر سکتے ہیں۔ جب آپ قرآن کو تحقیق اور غور و تدبر کی نظر سے پڑھیں گے اور کسی نہ کسی آپ کنکلوژن پر پہنچیں گے تو وہ کنکلوژن آپ کی شناخت ذات کے علم سے ہوگی یا شناخت کائنات کے علم سے ہوگی۔ اور پھر جب اس آیات کے ڈاٹس کو آپ کنیکٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو بالآخر یہ علم آپ کو شناخت کل، یعنی شناخت کل کا مطلب ہے اس ہستی تک لے جائے گا جو اس قرآن کا بھی مصنف ہے اور اس سارے نظام کو قائم کرنے۔ پھر جب آپ کسی آیات پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کتاب کا جو مصنف ہے وہ سورۃ جو دہر ہے اس کی 3 آیات میں کہہ رہا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ جب آپ کو نشانی مل گئی، آیات مل گئی ہے شناخت ذات کے علوم سے اور شناخت کائنات کے علوم سے، اور وہ میچ کر رہی ہے تخلیق کائنات کے علم سے، کریٹر کے ساتھ جا کے میچ کر رہی ہے، تو اس کے بعد پھر اب تمہاری مرضی ہے کہ تم ہدایت پانے کے بعد، سمجھ بوجھ پانے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد اب تمہاری مرضی ہے کہ یا اس کتاب کے مصنف کا انکار کر دو یا اس کو تسلیم کر لو۔ یہاں پہ پھر ایک بار انسان کی فری ول کی بات ہو رہی ہے، انسان پہ کوئی جبر نہیں کیا جا رہا ایمان کے معاملے میں کہ غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ یہ کتاب آپ کے پاس الہامی ڈیٹا ہے، اس الہامی ڈیٹے کو آپ نے شناخت ذات کے علوم سے اور شناخت کائنات کے علوم کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ پھر جب تمہیں کوئی آیات دلیل کی صورت میں مل جائے اور وہ دلیل میچ کر رہی ہو اس خالق کے علم کے ساتھ، تو پھر اس کے بعد اب تمہاری مرضی ہے یا اسے قبول کر لو یا اسے ریجیکٹ کر لو۔ قرآن کریم کی سورۃ القمر جو قرآن مجید کی 54 سورت ہے، اس میں ایک آیات مسلسل 4 مرتبہ ریپیٹ کی گئی ہے۔ آیت نمبر 17 بھی یہی آیت ہے، پھر یہ آیت اس سورت کی 22ویں آیت بھی ہے، اور پھر اس کو 32 میں بھی ریپیٹ کیا گیا ہے، اور پھر آیت نمبر 40 میں بھی اسی سورت کے اندر یہ 4تھی بار یہ آیات ریپیٹ ہوئی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِهِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، جس کا اردو مفہوم کچھ اس طرح بن رہا ہے کہ اور تحقیق یا یقیناً ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، اس میں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے یا جو اس کو یاد کرتے ہیں ان کے لیے۔ تو کوئی ایسا ہے، سوالیہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو اس قرآن میں غور و فکر کرے، تدبر کرے اور پھر اس سے نصیحت حاصل کرے، اس سے سبق حاصل کرے اور اس میں تحقیق اور غور و فکر کا پروسیس کرے۔ تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والے کو
دعوت دیتی ہے اس میں غور و فکر کی۔ جیسے پہلے ہم نے بات کی ہے کہ کم و بیش 750 مقام پہ یہ کتاب دعوت دے رہی ہے اپنے اندر تحقیق کرنے کی، اپنے اندر غور و فکر کرنے کی۔ اور جیسے ہی کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے، اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے جس کی یہ قرآن کریم یا یہ کتاب بات کر رہی ہے وہ علم ہے۔ اور علم تب مکمل ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز میں غور و فکر کرتے ہیں، اس پہ تحقیق کرتے ہیں، اور پھر علم کی جزویات کو آیات کی صورت میں، ڈاٹس کی صورت میں ان کو اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر ان کو جوڑ کر کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ تو بیسیکلی اصل علم وہی ہوتا ہے، اور یہ کتاب بار بار اسی پروسیس کی دعوت دے رہی ہے کہ اس قرآن کریم میں آپ غور و فکر کریں، تدبر کریں، اس میں سے آیات ڈھونڈیں، اور پھر ان آیات کو آپ نے کہاں ڈھونڈنا ہے؟ ذات شناخت کے علم میں، اور اسی طرح شناخت کائنات کے علم میں۔ پھر ان ڈاٹ کو آپ نے بالآخر جا کے جوڑنا ہے الہامی علوم کے ساتھ، جس کا منبع جو ہے وہ یہ کتاب ہے قرآن کریم، جس کی حفاظت کا اس کے مصنف نے خود ذمہ لیا ہوا ہے۔